عربی زبان اگر ہم نے سیکھ لی تو ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے میں مزہ آئے گا، نماز کو پڑھنے میں مزہ آئے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ زبان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا انتخاب کیا، اور یہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے، اور ان کے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عربی زبان کو سیکھیں، جس زبان میں ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کیا کرتے تھے۔ یہی زبان جنت کی زبان ہے، تو ان سارے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی زبان کو اول تا آخر سیکھیں۔ لیکن بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں یہ دیکھ کر کہ یہ تو بڑی مشکل زبان ہے، اور اس کے اندر تو فاعل، مفعول، مفعل، مفعل وغیرہ، اور اس میں تو فعل، فعل، فعلوا اور ضرب، ضربا، ضربوا اور مشکل چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان دوستوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی خدمت میں انتہائی آسان کورس لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ اس کورس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلیں، ایک ایک سبق اس کا دیکھتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو عربی زبان بہت آہستہ آہستہ اور بڑے آسان طریقے سے اور بہت دلچسپ انداز میں انشاءاللہ آتی چلی جائے گی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر سبق پڑھنے کے بعد قرآن کریم میں بھی مزہ آ رہا ہے، نماز پڑھنے میں بھی لطف آ رہا ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ دیکھیں، جو ہم منہ سے آواز نکالتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں، اور اولاً لفظ کی دو قسمیں ہیں، بامعنی لفظ اور بے معنی لفظ۔ بے معنی لفظ جیسے کرسی، ورسی، اب یہ جو ورسی ہے یہ بے معنی لفظ ہے۔ یہ جو بامعنی لفظ ہے اس کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں، یا تو ایک لفظ ہوگا یا ایک سے زیادہ الفاظ ہوں گے۔ تو جب ایک ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں مفرد، اور جو ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مرکب۔ جیسے عبد یہ مفرد ہے، اللہ یہ لفظ مفرد ہے، لیکن ان دونوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں عبداللہ۔ تو عبداللہ بھی لفظ ہے لیکن یہ مرکب ہے۔ پھر آگے مرکب کی جو اقسام ہیں وہ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ یہ جو مفرد لفظ ہوتا ہے، عبد ہے، اللہ ہے، اس لفظ کی پھر تین قسمیں بنتی ہیں۔ اولاً ان تین قسموں کو سمجھ جائیں گے آپ انشاءاللہ تو پورے کلام عرب میں، پورے قرآن کریم میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ان تین میں سے کسی ایک میں آتے ہیں۔ ان تین کو آپ کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان تین کا نام ہے اسم، فعل اور حرف۔ لفظ کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مفرد لفظ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ان تین کو اچھی طرح ایک دفعہ سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو آگے پوری عربی کی جو گرامر ہے اور جو اقسام ہیں وہ سب کی سب سمجھنا آپ کے لیے تب ہی ممکن ہوگا جب آپ ان تین کو سمجھ جائیں گے۔ اب اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے اور حرف کیا ہوتا ہے، یہ پہلے یاد رکھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک، من الجنتی والناس تک جتنے بھی الفاظ ہیں، الحمد ایک لفظ ہے، للہ میں دو لفظ ہیں، رب لفظ ہے، العالمین ایک لفظ ہے، تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں سے ہر لفظ یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لفظ اسم بھی ہو اور فعل بھی ہو، اسم بھی ہو اور حرف بھی ہو، یا فعل بھی ہو اور حرف بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اسم، فعل اور حرف کیا ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں الحمد اسم ہے تو کیسے پتہ چلا، لفظ اللہ اسم ہے تو کیسے پتہ چلا، اور رب العالمین میں رب اسم ہے، العالمین اسم ہے، الرحمن الرحیم دونوں اسم ہیں، مالک یوم الدین تینوں اسم ہیں، ایاک نعبد، ایاک یہ اسم ہے اور نعبد یہ فعل ہے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہوا کہ اسم زیادہ ہیں اور فعل کچھ کم ہیں نسبتاً، لیکن میرے خیال سے فعل زیادہ ہوتے ہیں اور اسم کم ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ تو اب ان تین کو سمجھنے کے لیے ایک تو ان کی وہ تعریفات ہیں جو کتابوں میں لکھی ہیں، وہ آپ وہیں یاد کریں، وہیں آپ امتحان دے کے پاس ہو جائیں۔ یہاں میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک فن کو فن کے انداز میں منتقل کیا جائے، آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اسم کیا ہوتا ہے۔ آپ اس کی صرف تعریف کا رٹا لگا کر اگر جائیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دیگر جو اسماء ہیں ان کو ہم اسم کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہاں سے اس کی لوجک سمجھیں کہ دنیا بھر میں جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں
اور جتنی نظر نہیں آ رہی، جتنی کیفیات ہیں، جتنے افعال ہیں، جتنے اعمال ہیں، جتنے کام ہیں، جتنے لوگ ہیں، جو بھی ہے ہر ایک کا کوئی نام ہوتا ہے، اور نام کو عربی میں اسم کہتے ہیں۔ آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ تو یہ تو اس کا لغوی مطلب ہے۔ عربی نحو کے اندر جو اسم ہے اس کا بھی نام اسی لیے رکھا ہے کہ یہ کسی کا نام ہوتا ہے۔ اسم نام کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو یہ اسم کا مطلب ہے نام۔ اب دیکھیں، آسمان کو عربی میں سما کہتے ہیں، زمین کو ارض کہتے ہیں، اور دیوار کو عربی میں جدار کہتے ہیں، کرسی کو عربی میں کرسی کہتے ہیں، پنکھے کو عربی میں مروحہ کہتے ہیں۔ یہ سب اسم ہیں کیونکہ یہ کسی کا نام ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو اسم ہوتا ہے نا، آپ اس کے بارے میں کسی کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے، یہ ہے، تو اس کی تعریف آپ کر سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کوئی خبر دے سکتے ہیں، کسی کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے۔ آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ بھئی پنکھا جو ہے نا وہ ایک ہوا دینے والی چیز ہے، آسمان جو ہے نا وہ ہمارے اوپر ہے اور وہ کہاں ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، زمین جو ہے نا وہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، اور پاؤں جو ہے نا وہ یہ ہے، اور ہاتھ یہ ہے، اور یہ انگلی ہے، اور یہ مرد ہے، اور یہ عورت ہے، اور یہ بچہ ہے، اور یہ بوڑھا ہے، اور یہ جو میں کھا رہا ہوں نا اس کو کہتے ہیں کھانا، تو یہ بھی اس کا اسم ہے۔ تو آپ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ کھانا پینا لینا دینا سونا جاگنا اس کو وہ فعل سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ فعل نہیں ہے، یہ اس فعل کا اسم ہے۔ اب فعل کب بنے گا؟ وہ جب کوئی لفظ فعل کب بنتا ہے؟ فعل آپ کو پتہ ہے کام کو کہتے ہیں، تو جب کسی کام کا کوئی نام ہوگا نا تو وہ اسم ہو جائے گا، کیونکہ جو بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ تو اب ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، ہم کہیں گے یہ آدمی کھانا کھا رہا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کھا رہا ہے، یہ فعل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھا رہا ہے یہ ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ کھا رہا ہے کسی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فعل ہے جس کے اندر زمانہ حال پایا جا رہا ہے، یہ کھا رہا ہے۔ اور اگر اس میں ہم ماضی کا زمانہ ڈال دیں، اس نے کھایا تھا یا اس نے کھا لیا ہے، تو یہ ماضی کا زمانہ ہو جائے گا۔ اس میں آپ مستقبل کا زمانہ ڈال دیں گے تو آپ کہیں گے یہ کھائے گا، یہ آئے گا، یہ دے گا، یہ سوئے گا، تو یہ مستقبل کا زمانہ ہے۔ تو جس کام کے اندر، ایک تو کام کا نام ہے کھانا، یہ تو اسم ہو گیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں الاکلو، کھانا۔ تو الاکلو اسم ہے، اکلن اسم ہے، اور اس کا اردو ترجمہ ہے کھانا، تو کھانا اسم ہے۔ لیکن اس نے کھایا ماضی کا زمانہ ہے، وہ کھا رہا ہے حال کا زمانہ ہے، اور وہ کھائے گا یہ مستقبل کا زمانہ ہے۔ تو جس کام کے اندر آپ زمانہ ڈال دیتے ہیں، اب زمانے کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل، گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ، آئندہ آنے والا زمانہ۔ تو جس کام کے اندر آپ زمانہ ڈال دیتے ہیں اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ اس کو عربی میں کیسے بناتے ہیں یہ پورا ہم علم الصرف کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں کہ الاکلو کا مطلب ہے کھانا، تو اب اس سے ماضی بنے گا اکلا، اس نے کھایا، اور اس سے حال بنے گا یاکلو، وہ کھا رہا ہے، اور اس سے مستقبل بنے گا یاکلو، وہ کھائے گا۔ عربی زبان میں حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی لفظ آتا ہے یاکلو، وہ کھا رہا ہے، یاکلو وہ کھائے گا، یضربو وہ مار رہا ہے، یضربو وہ مارے گا، یسمعو وہ سن رہا ہے، یسمعو وہ سنے گا۔ تو یہ ہوتا ہے فعل۔ یعنی فعل جو ہوتا ہے وہ کسی عمل کا نام نہیں ہوتا، کسی عمل کے ساتھ زمانہ ملا کر اس عمل کا اس زمانے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ عمل اس زمانے میں ہو چکا، یا اس زمانے میں ہو رہا ہے، یا اس زمانے میں ہوگا، تو اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ پھر فعل کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماضی اور حال اور مستقبل۔ مستقبل کے اندر پھر امر اور نہیں بھی آ جاتے، کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، کسی کام کے کرنے سے منع کرنا، یہ بھی فعل ہوتا ہے۔ تو فعل کے اندر آپ کو زمانہ ملے گا، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کا کوئی نام ہے تو وہ اسم ہے۔ اب دیکھیں، آپ پہ بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی کہ آپ سے اگر کہا جائے کہ بھئی اسم کی 10 مثالیں لکھیں، تو آپ کسی بھی چیز کوئی بھی 10 چیزوں کے نام لکھ دیں، کوئی بھی 10 کاموں کے نام لکھ دیں، کوئی بھی 10 صفات کے نام لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان کو اسماء کہتے ہیں، یہ اسم کی جمع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اسماء مبارکہ ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے اس پہ نظم بھی لکھی ہے جس میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 540 اسماء مبارکہ کو جمع کیا، تو یہ سب اسم ہیں۔ اور جب اس میں زمانہ آ جاتا ہے، اب جیسے میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں،
محمد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا نام مبارک ہے محمد۔ قرآن کریم میں محمد لفظ 4 مرتبہ آیا ہے۔ اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے وہ شخص جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ محمد عربی کا لفظ ہے، حمد کی جاتی ہے، جس کی مدح کی جاتی ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو محمد تو ہو گیا اسم کیونکہ یہ نام ہے۔ اسی محمد لفظ سے اگر ہم فعل بناتے ہیں تو وہ بنے گا حمدہ، اس نے تعریف کی زمانہ ماضی میں۔ یحمد وہ تعریف کر رہا ہے، یحمد وہ تعریف کرے گا، حمد تو تعریف کر، لا تحمد تو تعریف مت کر، یہ سب افعال ہیں، اور محمد جو ہے وہ اسم ہے۔ تو آپ پر اب واضح ہو گیا ہوگا کہ فعل اور اسم کے اندر کیا فرق ہے۔ اب رہ جاتی ہے تیسری چیز حرف، اس کو سمجھ لیا آپ نے تو بہت آپ کو مزہ آئے گا، ایک دم عربی زبان آپ پر نکھر کر واضح ہو جائے گی۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک آپ کو آ رہا ہوگا اوپر آئی بٹن میں، 59 حروف۔ اب حرف دیکھیں، ایک تو الف با تا سا، اس کو بھی حرف کہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو ہم حرف ہجا کہتے ہیں۔ یہ جو اسم فعل اور حرف والا حرف ہے، اس کو ہم حرف نحوی کہتے ہیں۔ یہ نحوی حرف ہوتا ہے، اس میں اور اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو الف سے لے کر یا تک کتنے حروف ہے وہ گنتی ایک الگ ہے، وہ عربی میں الگ ہیں، اردو میں ان کی تعداد الگ ہے۔ لیکن عربی زبان میں وہ تمام الفاظ جو قرآن کریم کے اندر بھی بار بار آئے ہیں، اور وہ اسم بھی نہیں ہیں، وہ فعل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ حرف ہیں، تو میری ایک ناقص گنتی کے مطابق ان کی تعداد 59 ہے۔ ان پر میں نے ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں نے 59 حروف اور ان کا ترجمہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ یا تو پھر اسم ہوں گے یا پھر فعل ہوں گے، لیکن پھر بھی بات تھوڑی سی کلیئر ہونی چاہیے کہ حرف کہتے کس کو ہیں۔ تو دیکھیں، جب ہم ایک جملہ بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اب چاہنا ایک عمل ہے، اس کا نام ہے چاہنا، لیکن جب ہم اس کو ماضی میں کہہ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چاہا، یعنی اس نے ماضی کے زمانے میں چاہ لیا۔ تو چاہا تو ہو گیا فعل۔ اللہ ہمارے مالک الملک کا نام ہے، مالک حقیقی کا نام ہے، تو اللہ لفظ اللہ ہو گیا اسم۔ لیکن ہم کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا، یہ جو اگر ہے نا، اگر یہ آپ اس کے یہ کسی چیز کا نام نہیں ہے، دیکھیں، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، اس کو ہم حرف کہتے ہیں۔ یہ ایک ٹول کا کام دیتے ہیں، اور کسی بھی زبان کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو جملے کو بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جسے اردو میں کہتے ہیں کا، کی، کے، سے، نے، تک، پر، میں۔ تو ایسے ہی عربی میں حروف ہیں من، فی، عن، علا، الا۔ من کا مطلب ہے سے، فی کا مطلب ہے میں، علا کا مطلب ہے پر، الا کا مطلب ہے تک۔ یہ سارے حروف ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو حرف ہے وہ ہے با زیر بی، جس کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کو، جس کا ترجمہ ہوتا ہے میں، جس کا ترجمہ ہوتا ہے پر، یعنی موقع کی مناسبت سے اس کا ترجمہ ان میں سے کوئی بھی کر لیا جاتا ہے۔ یہ با زیر بی، اس سے ہمارا قرآن کریم شروع ہوتا ہے بسم اللہ، اللہ کے اسم کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب اللہ کے نام کے ساتھ کیا کر رہا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں۔ تو یہاں شروع کر رہا ہوں کہ عربی نہیں ہے، وہ معذوف ہے، چھپی ہوئی ہے، خفیہ، اور وہ ہے اشرعو، میں شروع کر رہا ہوں، یعنی حال کے زمانے میں۔ تو اشرعو ہو گیا فعل، با زیر بی ہو گیا حرف، اور اسم ہو گیا اسم، اور لفظ اللہ بھی ہو گیا اسم۔ تو اگر اللہ نے چاہا والی جو میں نے مثال دی تھی، اس کو عربی میں کہتے ہیں ان شاء اللہ، اس کو ملا کے پھر ہم کہتے ہیں انشاء اللہ، اگر چاہا اللہ نے۔ تو لفظ اللہ اسم ہے، شاء فعل ہے، ان حرف ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے اس سبق کا کہ آپ بھی قرآن کریم سے اسم، فعل اور حرف کی مثال لکھ کر نیچے مجھے کمنٹ میں دکھائیں۔ اگر تینوں مثالیں ایک ساتھ آپ لے کر آگئے کلام عرب میں سے، تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوگی۔ جسے میں نے مثال دی انشاءاللہ، تو مزہ تو تب ہے نا، ویسے تو سب اسم فعل حرف ہیں کلام کے اندر، لیکن آپ غور کر کے وہ مثال تلاش کریں جس میں حرف، اسم اور فعل ایک ساتھ آ رہے ہو، وہ مثال آپ لا کے مجھے دکھائیں انشاءاللہ، میں پھر آپ کا کام چیک کروں گا۔ حروف آپ 59 حروف والی ویڈیو میں دیکھ لیں کتنے ہیں، کیسے ہیں، ان کو ایک دفعہ لکھ لیں، یاد
یاد کر لیں، وہ آپ کا گویا اگلا سبق بھی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ پہلا سبق ہے، وہ تقریباً چوتھا سبق ہوگا۔ یہ دونوں سبق ملا کر جب آپ کمپلیٹ کریں گے نا تو آپ کا حرف تو ہو جائے گا مکمل۔ اس میں پھر حرف کی جو نحوی حیثیتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے دھیرے دھیرے سمجھیں گے، لیکن ان کا ترجمہ تو کم از کم آپ کو آ جائے گا نا۔ اب رہ جائے گا پھر انشاءاللہ اسم اور فعل۔ فعل کو ہم علم الصرف میں تفصیل سے سمجھیں گے، اور اسم کے اوپر عربی نحو کے اندر تفصیل سے بات چیت ہوگی کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، متمکن غیر متمکن، اسم کی دو قسمیں ہیں معرفہ نکرہ، اسم کی دو قسمیں ہیں مذکر مؤنث، اسم کی تین قسمیں ہیں واحد تثنیہ جمع، اسم کی دو قسمیں ہیں منصرف غیر منصرف، اسم کی دو قسمیں ہیں عامل اور معمول۔ یہ سب تفصیل کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کو قرآن کریم سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔